السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ عظیم ترین شب قدر جس کے لیے ہم اور آپ سال بھر تک انتظار کرتے ہیں، وہ شب ہم سے اور آپ سے قریب ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم ہماری عبادتیں، ہماری سعادتیں، ہمارے جو بھی مسائل ہیں اس شب قدر میں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے انشاءاللہ عنایت فرما دے، اور آرام سے جتنے مومنین اعمال کر رہے ہیں ان کو پروردگار عالم جو بھی ان کی حاجتیں ہیں امام زمانہ کے صدقے سے ان کی حاجت عنایت فرما دے۔ دوستو، بغیر کسی تمہید کے انا انزلنا کے اوپر ہماری کل گفتگو ہوئی تھی، اور آج بھی میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ انا انزلنا کتنا امپورٹنٹ سورہ ہے اور اس کے اندر بھی کتنے خزانے ہیں۔ مولا متقیان سے 21 رمضان میں کسی نے پوچھا تھا کہ مولا شب قدر میں کون سا ایسا عمال کریں کہ جو ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں، تو مولا نے فرمایا تھا کہ 72 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھو اور پڑھ کے دعا مانگو، انشاءاللہ تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ دوستو، انا انزلنا کے اندر میں بہت کچھ خزانہ ہے، وہ خزانہ نکالنے کی ضرورت ہے ہم تمام لوگوں کے اوپر جو ہمارے اس لائن کے ہیں۔ آئیے ہم ایک پھر سے آج بغیر کسی تمہید کے سورہ انا انزلنا کے فضائل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت پیش کرتے ہیں، جس میں انہوں نے فرمایا عجباً لمن لم یقرأ فی صلاته انا انزلنا فی لیلۃ القدر کیف تقبل صلاته۔ ہمیں تعجب ہے اور عجب ہے کہ کوئی اپنی نماز میں سورہ انا انزلنا نہ پڑھے، کیف تقبل صلاته، اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قبول ہوتی ہے کس کے ذریعے سے؟ اللہ اکبر، قبول ہوتی ہے انا انزلنا کے ذریعے سے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک روایت ہمارے نظر سے گزری کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب حکیمہ خاتون کو بلوایا تھا جب شب ولادت باسعادت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہونے والی تھی، کہ آج آپ رات میں ہی آرام فرمائیں، چونکہ آج ہمارے نائب اور اس کائنات کے امام جو پوری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے، ان کے آنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ رات بھر ان سے بہت قریب رہیں، جیسے صبح کا وقت قریب آیا تو ایک مرتبہ جناب حکیمہ خاتون نے دیکھا کہ جو ماشاءاللہ سے ایک آثار نمایاں ہوئے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے آنے کے سلسلے سے، تو ایک مرتبہ قریب گئیں، اور جانے کے بعد امام نے فرمایا کہ آپ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کریں۔ تو جناب حکیمہ خاتون جو تھیں وہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر رہی تھیں، اور انہوں نے یہ احساس کیا کہ جو پیٹ میں بچہ ہے، جنین ہے، فَأَجَابَنِي الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا يَقْرَعُ مِثْلَ مَا أَقْرَأُ وَسَلِّمْ عَلَيَّ قالت حکیمہ کہتے ہیں کہ جیسا جیسا ہم پڑھ رہے تھے ویسے ہی وہ بچہ جو تھا جو ماں کے پیٹ میں وہ بھی پڑھ رہا تھا، اور انہوں نے مجھ کو وہاں سے سلام بھی کہا جو میں نے باقاعدہ سنا۔ تو انا انزلنا کی تلاوت میرے امام زمانہ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنے مادر گرامی کے شکم مبارک سے جناب والا پڑھا ہے۔ کہتے ہیں پھر امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، جو بھی انا انزلنا کی تلاوت کرے، فجہر، آواز کے ساتھ، بہا صوتہ، اس کی آواز بلند ہو، کان کالشاہر سیفہ فی سبیل اللہ عز وجل، جو آواز کے ساتھ پڑھے گا سورہ انا انزلنا، اس کی مثال ایسی ہے، اس کو ثواب ایسا ملے گا کہ جیسے کہ اس نے تلوار چلائی ہے اللہ کی راہ میں، اور جس نے ومن قرأها سرا کان، کہتے ہیں کہ اگر پڑھے گا آواز سے نہیں بلکہ آہستے کے ساتھ، بالکل آسانی کے ساتھ، بدم ہی فی سبیل اللہ، ومن قرأها 10 مرات، اور اگر اس نے آہستے سے پڑھا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زخمی کیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، اور جس نے 10 مرتبہ پڑھا مع اللہ عنہ الف ذنبہ من ذنوبہ، تو پروردگار عالم اس کے 1000 گناہ معاف کر دے گا۔
اگر اس نے 10 مرتبہ جناب صرف سورہ انا انزلنا کو 10 مرتبہ پڑھے 1000 گناہ جناب اپنی معاف کروا لیں۔ تو ایک مرتبہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت آگے بڑھتی ہے انا انزلنا کے سلسلے سے۔ دیکھیں کتنی بڑی اور عظیم شب قدر کی آیت کریمہ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، سورہ انا انزلنا کے سلسلے امام جعفر صادق ارشاد فرماتے کہ من قرأ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اگر کوئی نماز میں پڑھے سورہ قدر کو فی فریضۃ من فرائض اللہ، جو اللہ نے فریضہ نماز کا کیا ہے، اس نماز کے اعتبار اس نماز کے اندر میں اس سورہ انا انزلنا کو پڑھے، نادا تو پھر ندا آتی ہے، منادین ایک منادی کی ندا آتی ہے، یا عبداللہ اے بندے خدا، غفر اللہ لک ما مضی، جو بھی تیرے پچھلے گناہ ہو چکے ہیں پروردگار عالم نے ان گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ فاستانف فی العمل، اب یہاں سے اچھے عمل کرنے کا سلسلہ شروع کر دے، چونکہ تو نے سورہ انا انزلنا کو اپنی نماز واجب میں پڑھا ہے۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے چیزوں میں جس کو ہم آپ سمجھ رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی نعمتیں پروردگار عالم عنایت کرنا چاہتا ہے، اور نہیں پتہ کیا بات دشمنان اہل بیت اس سورہ سے ذرا بھاگتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ من قرأ هذه السور كان له من العجر كمن صام شهر رمضان، اور اس کے بعد وَإِن وَافَقَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی اس سورے کی تلاوت کی اس کو اجر ایسا ملے گا کمن صام شہر رمضان، اس نے پورے رمضان کا روزہ رکھا ہے۔ وَإِن وَافَقَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس نے شب قدر کو بھی جناب والا پا لیا۔ اللہ اکبر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی خبر ہمیں اور آپ کو جناب والا دے رہے ہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آگے بڑھتی ہے اور ہمیں اور آپ کو ایک اور خوشخبری دیتی ہے، من قرأ، جو قرأت کرے، کان لہ یوم القیامہ، جو بھی اس کی قرأت کرے گا قیامت کے دن، خیر البریہ، بہترین انسانوں میں سے، رفیقہ و صاحباً، کہتے ہیں کہ وہ بہترین انسانوں کی شکل میں پروردگار عالم اس کو مبعوث کرے گا، وہ بلائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد بڑے بڑے اور بھی بہت سے فضائل ہیں سورہ قدر کے پڑھنے کے، انشاءاللہ ہم آئندہ کے اور یعنی مباحث میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ پروردگار عالم نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں اور آپ کو عنایت کر کے رکھی ہیں۔ اب جیسا کہ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں مستقل طور کے اوپر لگا ہوا ہوں، سورہ دعا افتتاح کو اختتام کرنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، چونکہ اب رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس تیسرے عشرے میں میں کوشش کروں گا کہ یہ انشاءاللہ دعائیں پوری ہو جائیں۔ اب جہاں سے میں نے کل چھوڑا تھا آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے، اللہم صلی علی علی، اے پروردگار درود و سلام ہو میرے مولا متقیان کے اوپر، امیر المؤمنین، جو اہم ترین لقب رکھتے ہیں امیر المؤمنین کا، یہ اس لقب کو جو بھی چرائے گا اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ یہ سب سے پہلے چرایا ہے معاویہ نے۔ وسیع رسول رب العالمین، جو تیرے وسیع ہیں، کس کے؟ جو رسول کے، جو اس کائنات کے رب کے رسول ہیں، ان کے وسیع کا نام امیر المؤمنین عبدک و ولیک، اور تیرے وہ بندے بھی ہیں اور تیرے ولی بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وحجتک علی خلقک، تیری مخلوق پر تیری حجت ہیں، وآیاتک الکبریٰ، اور یہ تیری بہت بڑی نشانی ہے، ونبع العظیم، اور ایک بہت بہترین نبی عظیم ہے۔ اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام شروع ہوتا ہے، صلی علی الصدیقۃ الطاہرہ، اور صدیقہ طاہرہ، یعنی وہ لقب اس میں دے دیا صدیقہ کا دعا افتتاح میں، کہ جو بہت سے لوگوں نے اس لقب کو یا کہہ دیا جائے غصب کر لیا ہے یا استعمال کر لیا ہے زبردستی۔ صدیقہ وہ کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اگر جس نے بھی اس لقب کو اگر اپنے ساتھ لگایا ہے یا کسی نے بھی لگوایا ہے یا استعمال کیا ہے، تو پھر مباہلہ میں وہ کیوں نہیں تھیں؟ اگر کوئی بھی صدیقہ اگر اپنے آپ کو بنتی ہیں تو صرف جناب فاطمہ الزہرا ہے، جو صدیقہ بھی ہیں اور طاہرہ بھی ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جو اس کائنات کی عظیم ترین نعمت، پروردگار عالم کی عظیم ترین عطا، اور سورہ قدر کو
میں خلاصہ جناب والا ایک جملہ اور کہہ دوں اپنی یعنی اس گفتگو کے اختتام میں، کہتے ہیں چھٹے امام پر فرماتے ہیں شب قدر سے مراد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور شب قدر کو کوئی پہچان نہیں سکتا، یعنی وما ادراک ما لیلۃ، تم کیا جانو شب قدر کیا، اس کی ڈیفینیشن کے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اتفاق سے اگر آپ دیکھیں مومنین کے علاوہ اس اہتمام کے ساتھ دوسرے اور ملت والے قوم والے شب قدر کو جناب نہیں مناتے، چونکہ اس لیے جناب چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر سے مراد میری جد امجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ لوگ کسی بھی شکل میں تھوڑا بہت کہہ دیتے ہیں کہ ہم امام حسین کو مانتے ہیں، مولا علی، مگر فاطمہ زہرا ان کو ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ فاطمہ زہرا ان کے فضائل، ان کے نام، ان کے تمام چیزیں جناب والا برداشت نہ وہ ذکر کرتے ہیں ان کے علماء۔ اب آپ نے دیکھا شب قدر بھی وہی جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہی مناتے ہیں، وہی ادا کرتے ہیں، اور انہی کو اللہ کا تحفہ ملتا ہے، ورنہ دوسرے لوگ شب قدر تو مانتے ہیں مگر وہ مناتے اس انداز کے نہیں، چونکہ شب قدر کو بڑے خوش نصیب لوگوں کو یہ تحفہ ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے شب قدر کو منائیں سورہ انا انزلناہ کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔